بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بنائیں گے ایسا زبردست چکن اور آلو کا سالن جس کی خوشبو نہ پورے محلے میں پھیل جائے، اور بنانا بھی بہت آسان ہے اور ایزی طریقے سے آپ کو سکھاؤں گی۔ تیل گرم ہو جائے تو اس میں پیاز شامل کریں گے۔ 2 عدد پیاز ہیں میڈیم سائز کے، تو پیاز کو کریں گے براؤن، جلانا نہیں ہے، اس کو کرنا ہے براؤن۔ یہ دیکھیں جی، اس طریقے سے یہ براؤن ہو چکا ہے۔ تو اب اس میں ڈھیر ساری ادرک اور لہسن، یہ کوٹ کے فریش ادرک اور فریش لہسن کو کوٹ کے یہ شامل کر دیں۔ تو اس کو بھونیں، اتنا بھوننے کے لہسن کا نا کچا پن جو ہے نا وہ سارا ختم ہو جائے۔ اب اس میں ٹماٹر اور ہری مرچ یہ ڈال دیں، اور آپ اس کو 3 منٹ کے لیے اوپر سے ڈھک دیں اور آنچ ہلکی کر دیں، تاکہ یہ ٹماٹر جو ہمارے ہیں نا یہ سافٹ ہو جائیں۔ دم والی فلیم رکھنی ہے، یہ دم والی فلیم میں نے رکھی تھی، اور ٹماٹر دیکھیں بالکل گل گیا ہے۔ مسالہ بہت اچھے طریقے سے بھون چکا ہے، ٹماٹر اور پیاز وغیرہ سارا گل مل گیا ہے۔ اب اس میں سوکھے مسالے شامل کریں گے، نمک، ہلدی، لال مرچ پاؤڈر اور دھنیا پاؤڈر۔ اور میں لال مرچ پاؤڈر استعمال نہیں کرتی، آپ کو پتہ ہے میں کٹی ہوئی مرچ استعمال کرتی ہوں، پیسی ہوئی مرچ میں استعمال نہیں کرتی، اور ہمارے کھانے میں مرچیں بھی بہت کم ہوتی ہیں، اور تھوڑی سی ذرا سی ڈالتی ہوں، اور کالی مرچ میں اوپر سے ڈال دیتی ہوں، اور ہری مرچ ہوتی ہے۔ اب پانی کا چھٹا لگا کے تو مسالہ بھونیں، اور جتنا آپ کا مسالہ بھونے گا نا اتنا ہی زبردست سالن بن کے تیار ہوگا۔ اس میں ڈال دیں گے آلو، جو کہ درمیانے سائز کے کٹے ہوئے ہیں، کاٹ کے اور پانی میں ڈپ کر کے رکھیں۔ تو اب اس میں ڈال کے تو اس کو بھوننا ہے، اتنا بھوننا ہے یہ جو مسالہ ہے نا، یہ تھوڑے تھوڑے ٹماٹر جو نظر آ رہے ہیں، پیاز نظر آ رہے ہیں، یہ سارے بالکل ایک جان ہو جائیں۔ بہت اچھے سے مسالہ اس کو بھوننا ہے۔ تھوڑا سا پانی کا چھٹا لگا لے، دوبارہ ایک دفعہ بھونیں۔ یہ دیکھیں تیل اوپر آ چکا، اب اس میں ڈال دیں گے ہم چکن، اور چکن کو بھی بھونیں گے۔ چکن اپنا پانی بھی چھوڑے گی، وہ بھی پانی سارا خشک ہو جائے گا، اور پھر سے ہم ایک چھٹا لگا کر پانی کا تو اس کو بھون لیں گے۔ یہ دیکھیں تیل اوپر آ چکا ہے، اور آپ کو نظر کو مسالہ بالکل بہت اچھے طریقے سے بھن گیا ہے۔ اب اس میں ڈال دیں گے آپ پانی، جتنا آپ کو پانی چاہیے، کیونکہ بھونتے وقت بھی آلو جو ہمارے نا آدھے تو گل چکے ہیں۔ اب اس میں 2 گلاس کے قریب میں پانی ڈالوں گی، کیونکہ چاولوں کے ساتھ میں بنا رہی ہوں تو مجھے تھوڑا سا شوربہ چاہیے۔ تو اگر روٹی کے ساتھ آپ بنا لیں تو بے شک گلاس یا 1.5 گلاس پانی ڈال دیں، اور 5 منٹ کے لیے پکائیں۔ تو یہ دیکھیں جی، سالن ہمارا بالکل تیار ہے، اور اتنا ہی مجھے چاہیے، گریوی اس کی اتنی چاہیے۔ اب اس کے اوپر ڈال دیں گے کالی مرچ اور گرم مسالہ۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کالی مرچ ساتھ نہیں ڈالتے، اگر ساتھ کالی مرچ ڈالتے ہیں نا تو پورا سالن ہے نا کالا کالا ہو جاتا ہے، رنگ کالا ہو جاتا ہے سالن کا، اور ٹیسٹ بھی نہیں آتا۔ یہ کالی مرچ جب سالن بن جاتا ہے نا، گرم مسالہ اور کالی مرچ اوپر سے ڈالا کریں، اس سے نا اس کا دونوں چیزوں کا فلیور بھی اچھا آئے گا، اور کلر بھی اس میں بالکل ویسا ہی رہے گا، کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہ آپ نان کے ساتھ کھائیں، چاولوں کے ساتھ کھائیں، بہت ہی مزیدار سالن بن کے تیار ہوا ہے۔ اللہ حافظ۔